آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی مجھے ایک سننے والے نے بھیجی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ کہانی سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ حقیقت ہے یا محض وہم، یہ فیصلہ میں اور آپ مل کر کرتے ہیں۔ چلے سنتے ہیں اس رات کا قصہ جب ایک عام سفر خوفناک روپ دھار گیا اور ایک مسافر کا سامنا کسی ایسی چیز سے ہوا جو عام نہیں تھی۔ کہانی سنانے والا کہتا ہے کہ اس کا نام اسد ہے۔ یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی روڈ ٹرپ پر نکلا۔ وہ لاہور سے مری جا رہے تھے اور رات کو سفر کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ ٹریفک کم ہوتی ہے اور آرام سے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسد بتاتا ہے کہ ان کی گاڑی پرانی تھی لیکن چلنے میں بہت اچھی تھی۔ اس کا دوست علی ڈرائیونگ کر رہا تھا اور سب دوست مزے سے میوزک سن رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک جگہ ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ ان کی قسمت خراب تھی کہ یہ جگہ نہ تو کسی شہر کے قریب تھی، نہ ہی کوئی لوگ آس پاس نظر آ رہے تھے۔ ٹائر بدلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ گولی اور اسد مل کر ٹائر بدلنے لگے۔ جیسے ہی وہ ٹائر بدلنے میں مصروف تھے، اسد کو دور ایک عورت کا سایہ نظر آیا جو رات کے اندھیرے میں چل رہی تھی۔ شروع میں اس نے سمجھا کہ کوئی مقامی ہوگی، لیکن جب وہ عورت قریب آئی تو اس کا چہرہ صاف دکھائی دینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، وہ عام انسانوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ اسد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت ان کے پاس رکی اور دھیمی آواز میں بولی، کیا تم لوگ میری مدد کر سکتے ہو؟ مجھے راستے کا کچھ پتہ نہیں، میں کھو گئی ہوں۔ اسد کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن اس نے پھر بھی پوچھا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ عورت خاموش رہی، بس اس کی آنکھیں مسلسل اسد کو گھورتی رہیں۔ اس کی خوفناک خاموشی نے وہاں کا ماحول اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ علی بھی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے بھی کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہو۔ پھر وہ عورت اچانک پلٹی اور رات کے اندھیرے میں بیٹھ گئی، جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ ٹائر بدلنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھے اور اپنی منزل کی طرف چل دیے، لیکن اسد کا دماغ اب بھی اس عورت کے خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ گاڑی میں ایک عجیب سی ہوا بھری محسوس ہوئی، جیسے کوئی ان کے ساتھ سفر کر رہا ہو۔ علی نے شیشے سے باہر دیکھا اور ڈرتے ہوئے کہا، یار پیچھے دیکھو۔ اسد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی عورت پھر وہاں تھی۔ اس بار گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی، لیکن زمین پر نہیں، ہوا میں۔ اس کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اسد کی جان نکل گئی۔ علی نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی، لیکن وہ عورت اس رفتار سے ان کے ساتھ تھی۔ اچانک گاڑی نے زور کا جھٹکا کھایا اور بند ہو گئی۔ اب وہ مکمل طور پر بیچارہ مر چکا تھا۔ پھر اچانک ایک گاڑی کا ہارن سنائی اور وہ عورت جیسے غائب ہو گئی، جیسے وہ کبھی وہاں موجود ہو گئی۔ اگلی صبح جب وہ گاڑی مکینک کے پاس لے کر گئے تو مکینک نے گاڑی چیک کرنے کے بعد حیران ہوتے ہوئے کہا، اس گاڑی کے انجن سے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ پچھلے 5 سال سے گاڑی چلی ہی نہیں۔ تب اسد کو احساس ہوا کہ اس رات جو کچھ بھی ہوا وہ کچھ معمولی نہیں تھا۔ شاید وہ رات کا مسافر اب بھی وہاں رات کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ کیا آپ رات کے سفر میں ایسی مخلوق سے ملنا چاہتے ہیں؟ شاید اگلی بار آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو جائے جو آپ کو بھول نہ سکے۔ اگر آپ بھی اپنی کہانی ہمیں سنانا چاہتے ہیں یا ہمارے چینل کے تھرو آڈینس کو سنانا چاہتے ہیں تو ہم نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، ہم آپ کی کہانی کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔